ابھی تو شاید حکومت کو سب ہرا ہرا نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سیاست ہے، ہر وقت ہرا بھی نہیں نظر آتا اور ہر وقت جو ہے وہ خزاں کا منظر بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے اثرات تو مرضی کی اپائنٹمنٹس ماضی میں جتنی زیادہ میاں نواز شریف صاحب نے کی ہیں کسی نے نہیں کی، صحیح، اور اس کے نتائج بھی نواز شریف صاحب نے سب سے زیادہ بھگتے ہیں۔ اچھا، یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، یہی میں بات کرنے والا تھا۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جو بلاول بھٹو صاحب نے بات کی۔ ویسے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو کل کہا کہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں آپ ٹائی کوٹ لگا کے آگے تھے، لیکن جو امپورٹنٹ اور سبسٹینشل بات کی وہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے متعلق بات کی، اور یہ ترمیم بھی شاید بنیاد بھی یہی بنی اس کی۔ بلاول صاحب نے کہا کہ عدالتی 58(2)B کو ہم نے ختم کیا ہے۔ اب دوسرا بھی جو اینگل دیکھا جائے، اگر قانون ساز جو ہیں انہوں نے کوئی لکونہ چھوڑ دیا یا کچھ کر دیا، لیکن ہمارے یہاں تاریخ تو ہے۔ اب یوسف رضا گیلانی خط نہ لکھنے پہ نکلے، نواز شریف صاحب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام پہ نکلے، ایک وزیر اعظم صاحب تنخواہ نہ لینے پہ چھپانے پہ اچھا، ایک وزیر اعظم صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں، سابق وزیر اعظم صاحب۔ اب یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ترمیم اس کو روکنے کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کیوں ہوتا ہے۔ ایک دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ وہ لوگ اپائنٹ کریں گے کہیں بھی جو اختیارات کے بھوکے ہیں، جو اپنے حدود سے تجاوز کرنے کے عادی ہیں، تو وہ پھر کریں گے، وہ کہیں بھی ہوں گے۔ یہی ہوا ہے نا۔ یعنی افتخار چودھری کی جنگ عدلیہ کے لیے نہیں تھی ذاتی تھی۔ اب افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے جو جدوجہد تھی، بلاول صاحب اب جو کہتے رہے، یہ تو بچے تھے اس وقت، کیا بے نظیر بھٹو صاحب نے ان کے گھر کے سامنے جا کے نہیں کہا تھا کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے اور میں یہاں جھنڈا لہراؤں گی؟ اس جدوجہد میں تو سارے شریک تھے، اس میں عمران خان تھے، اس میں نواز شریف صاحب تھے، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، اس میں اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے لیڈر کے طور پر ہو، سارے تھے۔ لیکن چونکہ جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، جس بنیاد پر بھی ہوئی ہوگی، ان کے اپنے عزائم تھے، تو اس کے بعد اگر آپ صحیح لوگ نہیں لگائیں گے، یہ کمیٹی ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، یہ مجھے یہ بتائیں کہ جن ججوں پر آج الزام لگ رہا ہے کہ جی وہ ایک ان کی مخالف پارٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ انہوں نے لگائے تھے یا ان کے اپنے لگائے ہوئے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ لگے کب ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چوائس غلط تھی۔ آپ جب پرسن اسپیسیفک قانون سازی کریں گے، آپ افراد کو دیکھیں گے۔ کیا ایک تجویز ہے، امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جج اپائنٹ ہونا ہوتا ہے یا چیف جسٹس ہوتا ہے تو وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ ایک تو وہ کمیٹی ایسی نہیں ہوتی جی، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کمیٹی کا اجلاس جو ہوگا وہ ان کیمرہ ہوگا، وہاں جو اجلاس ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے، اور ٹی وی پر کارروائی دکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ اس جج کو یا اس چیف جسٹس کا بچپن سے شروع کرتے ہیں، دوران تعلیم وہ کیا کرتے رہے موصوف، اس کے بعد جب انہوں نے پریکٹس شروع کی تو ان کے تعلقات یعنی ذاتی زندگی بھی کھنگالی جاتی ہے، ان کے مالی معاملات کھنگالے جاتے ہیں، ان کا لوگوں کے ساتھ کنڈکٹ جو ہے وہ کھنگالا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے عوام کو، اور اس کے بعد ان کی کارکردگی، اہلیت، صلاحیت، مقدمات سب کچھ سامنے آتے ہیں۔ اب وہ کر دیں، وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے، اب یہ جو جب کسی پوزیشن پہ کوئی بیٹھتا ہے، جب وہ کلٹی کھاتا ہے، مثال کے طور پہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے لگائے۔ آپ بات کر رہے ہیں ججز کی، جو بات کر رہے ہیں موسٹلی میں اس پی ٹی آئی کو شامل کر رہا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ ایلیمنیٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو بالکل ہرگز یہ نہیں کہہ رہا۔ بنیادی طور پہ جو شخص کلٹی کھا جاتا ہے، افتخار چودھری اگر احسان مند ہوتے تو وہ سبھی کے ہوتے کہ آپ لوگوں نے بڑی جدوجہد کی، نواز شریف نہیں، ان کو احسان مند کسی کا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو پابند ہونا چاہیے تھا آئین کا، یہی بنیادی سوال ہے، اور وفادار ہونا چاہیے تھا عوام کا۔ کیا اس شخص کو اس کی جو پوزیشن ہے، آئینی پوزیشن ہے، وہ پابند کر دیتی ہے کہ وہ یہ سب چیزیں، یہ ساری مسئلے تھے جو بیک پہ رہی ہیں، ان کو چھوڑ دیں؟
میرا یہ سوال ہے. افتخار چودھری اگر بدلا بے نظیر ان کے گھر کے سامنے جا کے کھڑی نہیں, کیا افتخار چودھری بدلا یا سیاستدانوں کا خیال ہے کہ چونکہ ان کے کسی غلط کاری کی سزا ملی ہے تو ہمارے احسان مند تھے, ہم جو بھی کرتے پھریں؟ بھائی پہلے تو یہ طے کر لیں کہ کیا ججز اس بنیاد پر لگائے جائیں گے کہ وہ سیاستدانوں کو کچھ نہیں کہیں گے, خواہ وہ لوٹ مار کریں, وہ آئین کو توڑ دیں, قانون کو توڑ دیں, کسی طاقتور ادارے کو سے سوال نہیں کریں گے. تو اگر اس بنیاد پر لگائیں گے تو ہر چیف جسٹس سے آپ کو تکلیف ہوگی, ہر جج سے تکلیف ہوگی, کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جج فیصلہ کرے اور دونوں فریق, ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ, دونوں مطمئن ہیں. صحیح ہے, ایک راضی ہوگا ایک ناراض ہوگا. ہمیں عادت ڈالنی چاہیے خود کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے بیوروکریسی کو. ہمارے افتخار چودھری صاحب کے خلاف جو سب سے زیادہ کون تھے؟ بیوروکریٹس تھے, جن کی بدعمالیوں کا ہر شخص شاہد ہے اور ہر شخص شکوہ کناہ ہے. وہ بلاتے تھے, وہ ان سے کہتے تھے یہ کام کیوں نہیں ہوا. یعنی آپ اسٹیل مل کا رونا تو ہم روتے ہیں کہ جی وہ اس وقت نیشنلائزیشن, اسٹیل مل جس طرح اونے پونے بیچی جا رہی تھی, اگر وہ نیک نیتی پر مبنی تھا سارا سودا اور اس کے لیے پوری تیاری, تو وہاں جواب دے دیتے. وہاں تو جواب کوئی نہیں تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری ریاست ہے, ہمارے ادارے ہیں, ہماری حکومت ہے, ہماری بیوروکریسی ہے, اگر وہ اپنا کنڈکٹ ٹھیک کر لے, گورننس بہتر کر لے, تو کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ ان کو خواہ کھچائی کرتا رہے گا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ جو ججز جو کچھ کرتے ہیں, مثال کے طور پر پچھلے سال الیکشن نہیں ہوئے اس ملک میں, آئین میں صاف لکھا ہوا ہے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ٹوٹل. انہوں نے شور مچایا, یہ تو سارے اس کے ساتھ کھڑے تھے, اس یعنی اس کو رکاوٹیں ڈال رہے تھے. تو پھر کل کو ایک وقت آئے گا, کل کو ایک وقت آئے گا جب کہا جا رہا ہوگا کہ جی فلاں چیف جسٹس نے یہ فیصلہ نہیں کیا, اس کو کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے. تو ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ صرف چیف جسٹس ہوگا یا یہ لوگ بھی ہوں گے جو ان کی واہ واہ کر رہے تھے؟ اوبویسلی دیکھیں نا, اب معاملہ تو یہ ہے نا, سیاست کا تو المیہ یہ ہے. ہماری سیاست اصول پہ تو نہیں ہے, ہماری سیاست تو ریئل ٹائم پہ ہونی چاہیے. بالکل, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں. وہ قرآن جو علامہ اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. بھئی کچھ سیاست, یہ جو کل بلاول صاحب نوحہ پڑھ رہے تھے, وہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ وہ بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے نا, میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب, یہ سارے لوگ جو تھے وہ, یعنی میں تو اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے خود نعرے لگائے کہ عمران جو افتخار چودھری صاحب ہیں وہ عدلیہ کی آزادی کی علامت ہیں اور وہ آئیں گے. یہ ہماری سوچ غلط تھی کہ ایک شخص آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا. سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا مل جل کے, پارلیمنٹ نے کرنا تھا, عدلیہ نے کرنا تھا, انتظامیہ نے کرنا تھا. نہ انتظامیہ اس کے لیے تیار تھی, نہ پارلیمنٹ تیار تھی, نہ عدلیہ تیار تھی. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اگر یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ نہ آیا ہوتا تو آپ ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم آنی تھی. اچھا صاحب, اب یہی تو بنیادی مسئلہ ہے, یہی تو بنیادی مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ آیا وہ اٹ سیلف اتنا کنٹراڈکٹری ہو گیا کہ اس کے بعد تو چیزیں سمجھ آنے لگیں. کنٹراڈکٹری تو اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دی. دیکھیں اب یہی تو دیکھیں وزیر دفاع جو ہے, وزیر دفاع صاحب آپ کو دیکھیں ججز کا بینچ دیکھ کے ہم فیصلہ نہیں ایزیوم کر لیتے تھے, اور موسٹلی وہ فیصلہ اس طرح نہیں ہوتا تھا. نہیں, وہ ہم نے مزاج بنا لیا. اتنی پریڈکٹیبلٹی ہو گئی ہے ججوں کے بارے میں ود ڈیو رسپیکٹ کہ فلاں جج کو دیکھ کے بینچ میں سمجھ آ جاتی تھی کہ فیصلہ کیا آنا ہے. یہ بھی تو ایک المیہ ہے, تو آنا چاہیے, اصلاح یہاں سمجھ آنا چاہیے. اگر دیکھیں, اگر ایک جج جو ہے اس کا ماضی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ فیصلہ جو کر رہا ہے یا ماضی میں کرتا رہا ہے, کیا وہ ٹلٹڈ تھے, پولیٹیکل تھے, موٹیویٹڈ تھے, یا واقعی وہ جج جو ہیں وہ فیصلے کرتے رہے ہیں, درست فیصلے کرتے رہے ہیں. اگر پہلے ان کی یہ شہرت تھی تو بالکل ٹھیک ہے, پھر سوال اٹھنا چاہیے. اگر پہلے انہوں نے اس کے برعکس بھی فیصلے کیے ہیں اور اب وہ فیصلہ آپ کو پسند نہیں آ رہا, کل آپ دیکھیں نا, میں پی ٹی آئی کی مثال دیتا ہوں, واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے ایک شخص کے فیصلے پر, دوسرے دن میں سیاسی سوچ کی بات ہے, دوسرے دن وہی جج دوسرا فیصلہ دیتا ہے,
وہ جناب پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی تبرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تبرہ شروع ہو جاتا اب ارشاد ہے۔ یہ صاحب- سیاسی مزاج بدلنے بالکل کی ٹھیک ہے۔ ضرورت ہے۔ اب ہم نے یہ آئین میں آپ ترمیمیں کرتے چلے جائیں، معاملات نہیں سدھریں گے۔ جج آپ بدلتے چلے جائیں، معاملات نہیں سدھریں گے۔ اپنا مزاج بدلیں۔